مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کہ ذوالحجۃ الحرام کی آج 5ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ اووی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں پاک سلیمانی کابینہ کبیر والا ضلع خانے وال اور پاک حسنی کابینہ موسیٰ خیل ضلع میاں والی، ان کی شرکت ہے۔ نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ گجرات ہند کے عاشقان رسول بھی موجود۔ موسیٰ خیل اور کبیر والا کے مدنی مذاکروں کے اجتماع ہمارے سامنے، ماشاءاللہ جی آیا نو، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم مختلف مدنی گلدستے آپ کو دکھاتے بھی ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ مدنی منوں کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا بھی ہم نے ایک مدنی گلدستہ رکھا ہوا ہے، لیکن پہلے ہم آپ کو امیر السنت کے بعض جو شعر ہے وہ مختلف مناظر کے ساتھ ایک شعر آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا ایک انداز، ذوق، شوق اور ان کا محبت بھرا ایک انداز آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے آپ کو ہم ایک شعر دکھا رہے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ۔ جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا، اگر جانا غم کے ماروں کا، مکی نے گنبد
خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکی نے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ذوق شوق آپ سمجھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدینہ شریف کی محبت اور کعبۃ اللہ شریف کی عظمت دل میں ڈالی جاتی ہے، حج کی طرف الفت و رغبت کا ایک سامان ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ کا آپ کو ایک ہم مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، وہاں کے مدنی منوں کی کیفیات اور انداز آپ اس مدنی گلدستے میں دیکھ سکیں گے۔ نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آگ میرا کیا بنے گا جو نہ حج پر جا سکا، آگ میرا کیا بنے گا جو نہ حج پر جا سکا، او کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی، او کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ
मुज़दलिफ़ा और मदीना, जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का देखूं, काश एक बार फिर मीठा मदीना देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। प्यारे बाबा जान, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत है? जवाब अता फरमाएं। बेशक कुरान करीम में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम आलमीन, आलम की जमा आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे बापा जान, मैं मोहम्मद इलियास अत्तारी पाक मेहरवी काबीना इस्लामाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा आपकी खिदमत में ये सवाल है, बकरा ईद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं, क्या बच्चे भी कुर्बानी कर सकते हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। बच्चे अपनी रकम से कुर्बानी नहीं कर सकते, ज़ाती रकम से। अलबत्ता कोई और जैसे वालिद है या अम्मी है, वो अगर आपका हिस्सा नाबालिगान का, नाबालिग बच्चे या बच्ची का हिस्सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ आशिकान रसूल, ज़ुल्हिज्जतिल हराम की पहली पीर शरीफ की रात, तो आज मगरिब से गुरूब आफ्ताब से यौम कुफल मदीना का आगाज़ हो चुका, जो कल गुरूब आफ्ताब तक रहेगा। इसमें एक बार खामोश शहज़ादा रिसाला पढ़ना होता है, इससे रिन्यू हो जाता है, जज्बा बढ़ता है खामोशी के, उसमें फ़ज़ाइल मालूम होते हैं। बोलने मैंने बेमौका बोलने या गैर ज़रूरी बात करने के नुकसानात भी बयान हैं उसमें। जिससे अब नेकी की दावत दी, इनफरादी कोशिश की, तो ये तो खामोश रहने से अफजल है। शरई मसला आलिम ने बताया, ये भी यकीनन खामोशी से अफजल है। अलबत्ता ये जो हम जो आम गुफ्तगू जो करते हैं, तो उसमें ये कोशिश की जाए कि अगर कम अल्फाज से गुजारा हो सकता हो तो कर लिया जाए, लेकिन इस तरह के सामने वाले पर मफहूम वाज़े हो जाए, ऐसे कम भी ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए। इसी तरह ज़रूरत की बात जहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ हो सके तो लिख कर ली जाए, इशारों से कर ली जाए। एक दिन में ख़ास इसकी प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हमारी कम बोलने की आदत पड़े। अलबत्ता बुरी बात करना, इसके लिए तो ये कि हर वक्त बचना है। इस कुफले मदीना का ये हिस्सा तो लाजिम है सब पर कि बुरी बात तो करे ही नहीं, किसी को दिल आज़ारी करने वाली बात या
جھوٹ غیبت یہ سب بری باتیں ہیں. ہر ایک کی برائی اپنے اپنے اس پہ حسب حیثیت کہ ہر حرام بھی یکساں نہیں ہوتا، کم زیادہ اس کی ہلاکتیں ہوتی ہیں. اور فضول بات اگرچہ جائز ہے لیکن قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا. گناہ پر تو عذاب اور فضول پر حساب. تو حساب بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن ذرہ بھر بھلائی اور ذرہ بھر برائی یہ بھی بندہ دیکھے گا. تو ہم لوگ بعضوں کا داڑھ میں سے بولتے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے. بعضوں کا چبا کے بولتے ہیں، دبا کے طنز کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں گفتگو میں. ہم سمجھتے کوئی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کو سب روشن ہے. ذرہ بلکہ ذرہ تو بہت باریک ہوتا ہے. ذرے کی ایک مطلب وہ معنی یہ دیے یعنی اس کی مقدار قوت القلوب میں کہ جیسے وہ بجلی کا شیڈ آپ نے دیکھا ہوگا کار کا اسکوٹر کا، جب وہ اس کے بلب کا شیڈ پڑتا ہے اس میں کچھ گرد اڑ رہی ہوتی ہے، بہت باریک باریک ہوتے ہیں کہ یہ اگر شیڈ نہ ہو تو نظر نہیں آتی. یہ ہر جگہ اڑ رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی اڑ رہے ہوں گے. شیڈ پڑتا تو اس میں یہ نمایاں ہوتے ہیں. تو ایسے باریک ذرے جو بغیر دھوپ یا بغیر روشنی کی مخصوص شیڈ اور لہر کے نہیں نظر آتے. ایسے تو ہم لوگ جو بھی مطلب ہمارے اخلاص میں بھی جو کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تھوڑا سا بہت تو بہت معمولی سا بھی کسی کو سنانے کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی مطلب متاثر ہو جائے ہم سے، یعنی نیکی سے کسی کو اپنی نیکی سے کسی کے دل میں جگہ بنانا، وہ متاثر ہو ہماری ذات سے، ہمارا احترام کرے، عزت بنے اس کے دل میں، تو یہ ریا ہے. اسی طرح نیکی کے ذریعے دنیا کی دولت حاصل کرنا یہ بھی ریا. تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ریا. تو باریک بال سے باریک معاملات ہیں. یہ فضول باتیں بھی ہم جس کو بعض اوقات فضول سمجھتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتی، گناہ بری ہوتی ہے. بعض اوقات ہم جس کو من کو مناتے کہ غیبت تھوڑی ہے، وہ غیبت بھی ہوتی ہے، تہمت بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم جس کو غیبت سمجھتے ہیں وہ تہمت ہوتی ہے، اور تہمت غیبت سے سخت. اب یہ ساری باتیں سیکھنے سے آئیں گی. تو ہم اگر حقیقت میں قفل مدینہ زبان پر لگ جائے، ایک دن تو پریکٹس کے لیے عمر بھر لگا رہے کاش، تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے تو بچنے کی بہت صورت بن سکتی ہے. کیونکہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے ایک جگہ لکھا ہے مرآت شریف میں کہ 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، باقی 5% گناہ دیگر اعضاء سے، یعنی جسم کے دیگر حصوں سے، ہاتھ پاؤں وغیرہ سے. 95 زبان. تو زبان ہی تو ہے کہ جو یہ جیل کے اندر جتنے بند ہوتے ہیں نا، ان کو تقریباً اگر آپ ڈیپ جائیں گے نا تو یہ زبان نے ان کو اندر دبیڑا ہوگا. پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی، اب فائرنگ ہو جاتی ہے. ہوتی زبان کے معاملہ، برا لگ گیا، طنز کر دیا، غصہ آ گیا، مار دیا اس کو. طلاقیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں اکثر طلاقیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. غصہ آ جاتا ہے، زبان چل جاتی ہے. یا تو شوہر زیادہ زبان چلا رہا ہوتا ہے، بیوی روٹ کر میکے چلی جاتی ہے. ساس زبان چلا رہی ہوتی ہے تو بہو آزمائش میں آ جاتی ہے. بہو زبان چلا رہی ہوتی ہے تو پورا میکا پورا سسرال اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور نتیجہ بعض اوقات وہ طلاق پر آتا ہے. کبھی خلا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں
تو یہ زبان اب جہاں بھی دیکھو جھگڑے لڑائی مارا ماری تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ زبان کھلی ہوگی. یہ زبان دیکھیں 32 دانت ہے نا اس کے اندر ہے, یعنی گویا 32 سپاہیوں کے پیرے میں زبان, اور یہ ہونٹوں کے 2 پھاٹک. یہ ہمارے اعضاء کھلے ہوئے ہیں لیکن مار دھاڑ نہیں کر رہے, سمجھداری سے اس وقت کام لے رہے ہیں. زبان جو ہے نا یہ بس 32 سپاہیوں کا پیرا توڑ کر 2 ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر وہ اسٹیٹ فائر کرتی ہے, شروع ہو جاتی ہے اور سارے اعضاء کو پٹواتی ہے. پھر اس کو کوئی نہیں مارتا, زبان پھر پیرے میں چلی جاتی ہے جب پٹائی ہوتی ہے تو, اور ہاتھ مار کھاتا ہے, پاؤں مار کھاتا ہے, سر پھٹتا ہے, جو ہوتا ہے. گولی بھی کوئی زبان کو نہیں مارتا, سر پر سینے پر. یہ بہت سیانی زبان ہے, پھڈا فساد کروا کے خود چھپ جاتی ہے, شریف بن جاتی ہے. تو اگر اس کو ہم نے قابو میں لے لیا نا زبان کو, سمجھو یہ سارا ہمارا وجود قابو میں, کنٹرول میں. وہ قابو میں آتی یہی نہیں ہے, یہ آ جاتے ہیں قابو میں, زبان قابو میں نہیں آتی. اللہ کرے گی یہ ہمارے قابو میں آ جائے. بولے تو صرف اچھا بولے, بولے تو اللہ اور رسول کا ذکر کرے, بولے کسی مسلمان کا دل خوش کرے, بولے تو نیکی کی دعوت دے, بولے تو انفرادی کوشش کرے, بولے تو درود پاک پڑھے, صلاۃ و سلام پڑھے, تلاوت کرے, نعت شریف پڑھے. باقی بس یہ چپ مرے, چپ نہیں مرتی ہے. فالتو باتوں میں مزہ بھی ہوتا تھا, پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. حافظ صاحب قرآن کریم کیوں بھول گئے بھائی, روز پڑھتے نہیں ہیں. ایک تعداد ہے بھول جاتی ہے, کیوں نہیں پڑھتے, ٹائم نہیں ملتا. ارے سارے دن گپے مارتے ہو, گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے. نماز کے بعد نکلتے نا تو بعض لوگ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گپ شپ کر رہے ہوتے. اور قرآن کریم کا سپارہ روز اگر ایک بھی پڑھے یار دیر کتنی لگتی ہوگی حافظ صاحب کو. اچھا حافظ ہوگا تو میں گمان کرتا ہوں کہ اچھا حافظ ہوگا 20 سے 25 منٹ میں. یہ 5 منٹ میں جو پڑھتے ہیں اس سے اپنے کو اتفاق نہیں ہے. اور پھر تو جا میں آتا ہوں حروف بھی چا بجاتے ہوں گے, تجوید کے قواعد یہ وہ کچھ نہیں ہوتا ہوگا. تو ایک اچھا حافظ جو صحیح پڑھتا ہوگا, صحیح حفظ کیا ہوگا, شاید 20 سے 25 منٹ میں وہ پارا پڑھ لیتا ہوگا ایک. تو ابھی آدھے گھنٹے کے گپے مارنے کے بجائے اگر یہ آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم ڈبل 12 گھنٹے یار دن میں, تو 23.5 گھنٹے میں سے اگر آدھا گھنٹہ یعنی 23.5 گھنٹے نکال کر بچاؤ آدھا گھنٹہ تلاوت کر لی جائے تو قرآن کریم حافظ جو ہے کم از کم وہ ایک پارہ پڑھ لے. خیر میں تو ایک منزل کا مشورہ دیتا ہوں. قرآن کریم میں 7 منزل ہیں, تو 3.5 4 پارے 4.5 پارے اس طرح اگر روز پڑھ لے, ایک منزل پڑھ لے, 4 پارہ 4.5 پارے کم و بیش بنیں گے یومیہ ایوریج. یہ پڑھ لے تو کیا وہ بھی مطلب 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا. اگر ہم اپنی روزمرہ کی وہ معمولات دیکھیں گے تو 1.5 گھنٹہ کیا گھنٹوں فضول ہی جا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا نیند میں سے آدھا گھنٹہ مائنس کر لے, نہیں ہوتا 15 منٹ مائنس کر لے. کھانے بھی ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں نا جب, یہ تو باتیں چیتیں مذاق مسخریاں بھی ہوتی ہوں گی جب مل کے کھاتے ہو, تو اس کو اگر اطمینان سے چبا کر کھائے اس میں سے 10 منٹ بچا لے. اس طرح 5-7 منٹ کہیں اور سے بچا لے, تو یوں کہیں سے آدھا گھنٹہ بچا لے. اپنے معمولات پر غور کرے, احتساب کرے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی سمجھدار ہوگا اور نیکیوں کا حریص ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک منزل تلاوت کے لیے وقت نکال لے. ایک منزل نہیں بھی نکال سکتا تو 2 پارے پڑھ لے یار, 3 پارے, 1 پارہ, کچھ تو پڑھے. اب یہ کھول کر نہیں دیکھتے. رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی ہے, پھر یہ بیچارے وہ سر پکڑ لیتے کہ مصلی سنانا ہے. پھر تو ایسے نہیں, سارا سال اس کو پڑھا کریں. حافظ صاحب بھی پڑھے, ذائع نصیب غیر حافظ بھی پڑھیں.
حافظ کے لیے ہی تھوڑی اترا ہے قرآن کریم، ہم سب کے لیے اس کی تلاوت فضیلت رکھتی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو بہرحال یہ کہ کل یوم قفل مدینہ کو ذہن بنتا ہے، اتنا سارا سمجھایا آپ کو، ماشاءاللہ۔ میں 72 گھنٹے کی نیت کرتا ہوں، 3 دن کا انشاءاللہ کوشش ہے۔ کوئی 72 گھنٹے والا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا وہ عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا وہ عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ۔ بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے، بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے، بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، مسلمان لگا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ ماشاءاللہ بھائی، وہ مسجد الحرام کمپیوٹر۔ لبیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، کمپیوٹر حاضر ہے۔ کون سا کمپیوٹر تشریف لایا ہے؟ مسجد الحرام کمپیوٹر۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام باپا معلوم کیجئے نا، باپا معلوم کیجئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مہانور اتاریہ۔ مہنور اتاریہ۔ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 5 سال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بتائیے، مسجد الحرام کی سب سے عظیم زیارت گاہ کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ شریف۔ ارے واہ بھائی واہ، مسجد الحرام کمپیوٹر۔ یہ بھی بتا دیجئے کعبۃ اللہ شریف کے مشہور بانی یعنی بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ارے واہ، حرم شریف کے پرندے کعبۃ اللہ شریف کا کس طرح ادب کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف پر پرندے نہیں اڑتے، بلکہ اس کے آس پاس آ کر ہٹ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مسجد الحرام کمپیوٹر، یہ بھی بتائیے کہ حرم شریف کے پرندے اگر بیمار ہو جائیں تو وہ اپنا علاج کس طرح کرتے ہیں؟ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جاتے ہیں اور اسی سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی بتا دیجئے حدیث پاک کے مطابق وہ کون سی مقدس چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کعبۃ اللہ شریف، قرآن شریف، زمزم شریف۔ سبحان اللہ۔ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔
اور یہی ہے کہ تعظیم کے ساتھ دیکھیں. اگر کوئی خوش نصیب کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے تو نماز کس طرف رخ کر کے پڑھے؟ جس طرف رخ کر کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. ماشاء اللہ. کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو داخل ہو جائے تو اب یہ چاہے اس دیوار کی طرف رخ کرے، اس کونے کی طرف رخ کرے، اس دیوار کی طرف دائیں بائیں، جس طرف بھی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. بتائیے اس کی ترتیب کیا ہے؟ 7 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 نظر کرنے والوں کے لیے. ماشاءاللہ. یعنی جو طواف کرتے ہیں ان کے لیے 60 رحمتیں، جو وہاں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے 40، اور جو کعبے کا دیدار کرتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، اپنی نظر اس پر ڈالتے ہیں، ان کے لیے 20 رحمتیں. مسجد الحرام کمپیوٹر آپ بتا سکتی ہیں طواف کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا آپ دیکھیے، سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا. مسجد الحرام میں 2 مقدس جنتی پتھر ہیں، ان کے نام بتائیں گی؟ مسجد اسود اور مقام ابراہیم. سبحان اللہ. حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں مبارک پتھر جنت سے تشریف لائے ہیں. مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. وہ کون سے مشہور نبی علیہ السلام ہیں جن کا مزار مبارک مسجد حرام میں ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ. یہ بھی بتا دیجئے کہ مسجد الحرام میں کس جگہ آپ کا مزار مبارک ہے؟ حتیم میں مزاب رحمت کے نیچے. سبحان اللہ. حتیم میں اور حجر اسود و زمزم کے درمیان کتنے پیغمبروں کی قبریں ہیں؟ 70 پیغمبروں کی قبریں ہیں. حتیم و سنگ اسود و زمزم کے درمیان 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں. زیارت نہیں ہو سکتی ان مزارات کی، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. مدنی منی مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد الحرام کمپیوٹر کے ابو کے لیے ماشاءاللہ. مدنی باکس. واہ بھائی واہ، بڑا عمدہ تحفہ. ماشاءاللہ. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے چلتی ہوئی گاڑی سے دروازہ کھولا اور بکرا کھینچ کر گاڑی میں ڈالا. اسی طرح یہ شخص ٹرک کے اوپر چڑھا اور چلتے ٹرک سے جانور کو چوری کر رہا ہے. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بکری یا اور کوئی حلال جانور چرا کر ذبح کرے
تو وہ جانور اس کے ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا یا نہیں، اور اس کا کھانا کیسا ہے، اور اس ذبح کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ چوروں کے بھی نرالے انداز ہیں. اب یہ چور کہیں گے، لٹیرا کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، کہلائے گی تو یہ چوری کی تعریف میں آئے گا. کسی کا مال ناحق چھپا کر لے لینا. تو اب یہ جو آپ نے مناظر دیکھے، یہ قرینہ یہی ہے کہ یہ انہوں نے لوٹا ان کو. تو ان کی یہ ظاہر قربانی کریں گے تو ان کی قربانی اور ان کا گوشت ان کا اپنا تو ہے ہی نہیں. تو اس کی تفصیل جو ہے نا، فتح رضویہ شریف جلد 20 پیج نمبر 290 پر یہ اس طرح کا سوال ہے. اگر کوئی شخص کسی کی بکری یا اور کوئی حلال جانور چرا کر ذبح کرے تو وہ جانور اس کے ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا یا نہیں، اور اس کا کھانا کیسا ہے، اور ذبح کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ الجواب، یہ شخص ملک غیر میں یعنی دوسرا جو مالک ہے اس کی چیز میں بے اس کی اجازت کے تصرف کرنے سے، اپنے اختیارات استعمال کرنے سے گناہ گار ہوا. مگر اگر یہ ذبح کرنے والا اہل ذبح ہے، یعنی جن کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے، اور تکبیر اس نے جان بوجھ کر ترک نہیں کی، تو جانور کا ذبیحہ صحیح ہو گیا، یعنی یہ ذبح صحیح ہو گیا. یہاں تک کہ اگر یہ جانور مالک نے خاص قربانی کے لیے خریدا تھا اور اس شخص نے ایام قربانی میں اپنی طرف سے ذبح کر لیا جس نے وہ لوٹا تھا، اور مالک نے یوں ہی ذبح کیا ہوا اس سے لے لیا، تو مالک کی قربانی ادا ہو گئی. اور اگر مالک نے تاوان لے لیا، یعنی جتنے کا جانور تھا اتنی رقم، اس کا ڈنڈ اتنی رقم لے لی، تو ذابح یعنی جس نے ذبح کیا اس کی قربانی ادا ہو گئی. اور اگر کوئی شخص کسی کا جانور چوری یا غصب سے، یعنی چوری کر کے یا ڈکیتی مار کر لے کر ذبح کرے اور ابھی پکانے یا بھوننے نہ پایا ہو، تو مالک کو اس کا لے لینا اور خود کھانا حلال، اور جس سے وہ اجازت دے اسے بھی حلال. ہاں، بے اس کی اجازت کی یہ ذبح کرنے والا نہ خود کھا سکتا ہے نہ دوسرے کو کھلا سکتا ہے، اس سے حرام ہے جب تک اس کا تاوان ادا نہ کرے، نہ جتنے کا وہ ہے جانور اتنی رقم اس کو ادا نہ کر دے. یہ حرمت تعلق غیر کے سبب ہے، نہ اس وجہ سے کہ ذبح صحیح نہ ہوا. ذبح تو ہر حال میں وہ صحیح ہو ہی گیا ہے، جبکہ وہ اہل ذبح سے ہے اور اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا ترک نہیں کیا. یعنی کوئی جانور ذبح کرتا ہے مثال کے طور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ہے مسلمان، اگرچہ وہ جانور چرا کے لایا ہے لیکن اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جانور کاٹا، تو یہ گوشت جو ہے نا اس کا یہ حلال ہے. اب وہ اگرچہ اس پر حرام ہے کھانا، وہ حرمت دوسری وجہ سے کہ یہ چوری کا ہے، ورنہ یہ گوشت حلال ہے. جس طرح ذابح کے پکا لینے یا بھوننے کے بعد مالک کو اس کے لے لینے کا اختیار نہیں کہ اب ذابح اس کا مالک ہو گیا، اصل مالک کو صرف تاوان لینے کا اختیار رہا. جب یہ تاوان لے لے گا ذابح یعنی جس سے ذبح کیا ہے اس کا کھانا حلال ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، گاؤں دیہات وغیرہ میں عموماً بنی بنائی مسواکیں دستیاب نہیں ہوتی، تو لوگ سنت کی ادائیگی کے لیے خود درخت سے ٹہنی کاٹ کر مسواک بناتے ہیں. تو اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے درخت سے مسواک کاٹ کر بنا لی جاتی ہے، تو میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے درخت سے ٹہنی کاٹ کر مسواک بنانا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عرف و عادت میں اجازت سمجھی جاتی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر بھی اگر انہیں استعمال کیا جائے تو مالک کو ناگوار نہیں گزرتا، تو یہ مالک کی طرف سے دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ اجازت سمجھی جاتی ہے۔ ایسی چیزوں کو لینے اور ان میں تصرف کرنے، اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا اسے ناگوار گزرتا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر مالک کی اجازت کے اس کی چیز استعمال کرنا حرام ہے، چاہے وہ سنت کی ادائیگی کے لیے مسواک ہو یا خلال کرنے کے لیے تنکا، اس کی اجازت نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ عالی میں سوال ہوا کہ دستور ہے کہ درختوں سے مسواک کو پتا بلا اجازت مالک کے درخت کے توڑتے ہیں، یعنی مالک کی اجازت لیے بغیر توڑتے ہیں مسواک اور پتا، یا مٹی کسی کے مکان کی کلوخ استنجا کے لیے، کسی کے مکان کی مٹی یا کوئی ڈھیلا، مٹی کسی کے مکان کی کلوخ استنجا کے لیے بلا اجازت لیتے ہیں، یا تن کا برائے خلال دندان یعنی دانتوں میں خلال کرنے کے لیے تن کا کسی کے چھپر سے کھینچ لیتے ہیں، اور اس پر کوئی گرفت و تلاش مالک کے شے کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کا مالک نہ اس کو روکتا ہے نہ اس سے مطلب واپس لے لیتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے۔ آیا یہ جائز ہے کہ بلا اجازت لے لیں اور تصرف یعنی استعمال میں لائیں؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ایسی شے جس کی عادتاً اجازت ہے، یعنی عام طور پر اس کی اجازت سمجھی جاتی ہے اور اس پر مالک مطلع ہوگا تو اس کو بالکل ناگوار نہیں گزرے گا، اس کے لیے اس کے لینے میں حرج نہیں ورنہ حرام ہے۔ فتح رضویہ جلد 23 پیج نمبر 587۔ اب یہ جامع جواب ہے اس کے، جہاں مطلب یعنی کہ جس مالک کو ناگوار نہیں گزرتا اس کی لے سکتے ہیں، اور جہاں ناگوار گزرتا ہے وہاں نہیں لے سکتے۔ خلاصہ یہی بنے گا اس کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محسن رضا ہیں، آج مدنی مذاکرہ نمبر 1292 یعنی 1292 1292 تو 12 اور 92 کے عدد سے یہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اس طرح کے اور میسیجز بھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی نظر گئی، ہماری نظر نہیں گئی تھی۔ چلو لبیک پڑھ لیتے ہیں، آج کے دن ہے نا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو لبیک ہم نے پڑھی، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس طرح عام یعنی کہ وہ احرام سے اس کے مسائل کا تعلق ہے، حج کے احرام کے بعد بھی ہیں اس کی صورتیں۔ یہ جو ہم نے پڑھی یہ سنت وغیرہ نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان دنوں میں یہ پڑھنا کوئی سنت ہے،
वैसे ही वो एक मुशाबत के ये एहराम में हुज्जाज किराम मोतमिर उम्रा करने वाले पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या हैं आप हमारे उसामा रज़ा हैं, कहते हैं अगर कोई 60,000 का जानवर लाया और कोई 80,000 दे तो क्या इस तरह से कुर्बानी के जानवर से नफ़ा कमा सकते हैं? अगर गनी है और उसने बेचने का तो उसको इख्तियार है, जानवर बदल सकता है वो, तो जैसे अब उसने बेच भी दिया अगर 60 का 80 में, तो ये 20,000 इसको जायद मिले, ये सदका करना होगा, अनवर फकीर शर्की को देने होंगे। उमर खान है, कुर्बानी की दुआ कब पढ़नी चाहिए, ज़ब्ह करने से पहले या बाद में? यानी कि उसमें लिखा हुआ किताब में कुछ हिस्सा पहले पढ़ा जाता है, सब उसमें निशानदेही है, अबलग घोड़े सवार में, और फिर कुछ ज़बा के बाद पढ़ना होता है। समीर खान, अगर किसी का कुर्बानी का जानवर मर जाए तो लोग कहते हैं कि दोबारा कुर्बानी करना ज़रूर फ़र्ज़ है, चाहे कर्ज भी क्यों ना लेना पड़े। ऐसा नहीं है, फ़कीर शरई था, उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा तो उस पर उसी जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई थी। अब वो मर गया तो अब ठीक है, उस पर दोबारा ख़रीदना वाजिब नहीं है। गनी था और अभी तक उस गनी उसकी गना बाकी है, गनी है, तो फिर दोबारा ख़रीदे और कुर्बानी करे। सलमान, यही है ना मसला। सलमान यूसुफ, लोग कहते हैं अगर किसी का अकीका ना हुआ हो तो कुर्बानी नहीं होती, पहले अकीका करना पड़ेगा, इसके बाद कुर्बानी होगी, क्या ये सही है? गलत फहमी है। गलत फहमी है, ठीक है। लोग कहते हैं बच्चे फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों को, खैर बच्चों को मासूम भी बोलते हैं और बाज़ नामासूम भी बोलते हैं। नामासूम सही है कि वो मासूम नहीं है, नामासूम बच्चा मुहावरा। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते ये मासूम हैं, इनके अलावा मखलूक में कोई मासूम नहीं। ठीक। मुहसिन हैं, क्या किसी की दी गई अमानत वाली रकम अपने कारोबार वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। अच्छा, मोहम्मद वसीम है, मैयत होने पर कितने दिन खाना नहीं बना सकते? उसी वक्त अगर लाश घर में रखी हुई है और खाना पकाना चाहे तब भी इजाज़त है। ये लोगों ने अपनी तरफ से बस वो सब अपने लिए मसाइल खड़े कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं कि मेरे नाना मदनी काफ़िले में इंतकाल कर गए, क्या उनको शहादत का रुतबा मिलेगा? जो इल्म दीन की राह में हो, इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला, उस राह में फौत हुआ, वो शहीद है। ये तो लिखा है बहार शरीयत में। तो अब वो नाना जान मदनी काफ़िले में इल्म दीन हासिल करने के लिए, सीखने के लिए अगर निकले थे और उस राह में उनका इंतकाल हो गया, तो ज़ाहिर है कि समझ में तो ये आता है कि उनको शहीद का रुतबा मिलेगा। अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत फरमाए, इनकी भी आमीन आमीन फरमाए। अदनान अतारी हिंद से कहते हैं अगर कोई छुरी पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंक दे और कसाई को दे दे, हम गोश्त फरोश कहते हैं, और वो कुछ पढ़े बगैर छुरी जानवर पर चला दे तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? अगर जानबूझकर उसने तकबीर नहीं पढ़ी, गोश्त फरोश ने, कस्साब ने, तो वो जानवर हराम हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकने की कोई तरकीब नहीं है, ज़बह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुंगे से कुर्बानी कराना कैसा? मदनी मुज़ाकरा, ये जो इसके रिसाले छपते हैं ना मदनी मुज़ाकरों के, काफ़ी तरमीम इजाफे वगैरह करके, तो मदनी मुज़ाकरा किस्त नंबर 5। अब तो किस्त भी लोग नहीं समझते होंगे, किस्त पंजुम, आपकी मर्जी है, फिर क्लास भी लगाया करेंगे, इनके माना सिखाया जाए। मदनी मुज़ाकरा पार्ट 5, पेज नंबर 11। सवाल, क्या मुसलमान गूंगे का ज़बह किया हुआ जानवर हलाल है? जवाब, जी हाँ। सदरुश शरीआ बदरुत तरीक़ा
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں گونگے کا ذبیحہ حلال ہے، گونگے نے جو جانور ذبح کیا وہ حلال ہے۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمر فاروق ہیں، یہ فیس بک کے آفیشیل جو پیج امیر سنت کا، وہاں انہوں نے سوال کیا ہے، اگر کہ پوچھے کہ خدا کہاں ہے تو کیا جواب دیا جائے؟ اللہ ہے، وہ مکان سے سمت سے پاک ہے کہ فلاں جگہ ہے یا فلاں سمت ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہے، کہاں ہے؟ اب مجازن کہتے ہیں کہ دل میں ہے، مجازن کہتے ہیں اس کی یاد دل میں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ مکان یعنی جگہ سے پاک ہے۔ تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، آیت ہے وہ تو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہاں بھی اس کے اختیارات، تصرف، کہ وہ مطلب یعنی کہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اب اس کی جو بھی تفسیر ہو، اس سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اندر داخل ہے، معاذ اللہ۔ شیخ طریقت امیر سنت سے عرض ہے، محمد رمضان سوال کرتے ہیں، میں مکہ عرفات میں رہتا ہوں، مکہ مکرمہ کے جو عرفات میدان عرفات میں، اب عرفات میں رہتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے، مکانات وہاں دیکھے تو نہیں ہے، قریب قریب شاید گمان یہ کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یا عرفات کے آس پاس کہیں رہتے ہوں، واللہ اللہ بہتر جانے کوئی آبادی ہو تو۔ میں نے پہلی حج کرنا ہے، کیا حج افراد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ ایسا ہوگا کہ میدان عرفات اتنا بڑا میدان، وہاں بھی کافی املاک وغیرہ ہیں، تو ان کی رکھوالی کے لیے جو اسٹاف ہوگا یہ ان میں ہوں۔ بہر شریعت جلد اول پیج نمبر 1160 مسئلہ نمبر 5، میقات کے اندر والوں کے لیے قران و تمتع نہیں، اگر کریں تو دم دیں، یعنی جن کو حج کرنا ہے وہ اشہور حج یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے ابتدائی جو دن ہوتے ہیں شروعات کے حج سے پہلے کے، تو ان میں یہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حج کرنا ہے تو عمرہ اگر کر لیا تو اب یہ آٹومیٹک تمتع بن جائے گی، افراد رہے گی نہیں۔ افراد یعنی کہ اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، قران اور تمتع میں عمرہ شامل ہوتا ہے۔ تو قران کے پھر الگ ہے کہ قران کا احرام اترتا نہیں ہے عمرے کا، جس نے قران کی نا تو حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے۔ جو تمتع کرتا ہے وہ سمجھو فائدہ اٹھاتا ہے، یہ باہر سے جو میقات کے باہر سے آفاقی کہلاتے ہیں، میقات کے جو باہر ہوتے ہیں نا مثلا پاکستانی، تو یہ آفاقی کہلاتے ہیں، تو یہ ایک فائدہ اٹھاتے ہیں موقع سے کہ چلو اب جا ہی رہے ہیں تو عمرہ کر لیں۔ تو یوں یہ ان کا احرام جو یہ پاکستان میں باندھتے ہیں نا، کہ جن کی نیت ہے کہ بعد میں یہ کھول لیں گے، تو یہ عمرہ ہوتا ہے، عمرے کا احرام ہوتا ہے، حج کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ حج کی نیت کریں گے تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے، اگرچہ وہ سب کو یہی کہہ رہے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن احرام جب احرام کی نیت کریں اس وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ احرام حج کا نہیں عمرے کا ہے، تو یہ تمتع ان کا ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ عرفات کے ہمارے اسلامی بھائی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، شوال المکرم یعنی رمضان شریف کے بعد سمجھو عمرہ نہیں کیا تو یہ بے شک حج افراد کر سکیں گے، یعنی ان کے حج افراد کہلائے گا، اور یہ ان کے پر کوئی دم نہیں، ورنہ دم آتا اگر اشہر حج میں مثلا شوال میں انہوں نے عمرہ کیا ہوتا تو پھر اگر یہ حج کرتے تو ان پر دم لازم آتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर किसी फ़कीर ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, वो गुम हो गया या मर गया, तो फ़कीर क्या करे? सब्र करें। हुजूर अहमद रज़ा भाई ने सवाल किया, ये जिसका भी हो, इसको दूसरा जानवर लेकर कुर्बानी करने का हुक्म नहीं है कि वाजिब है कुर्बानी करे, कि फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब कुर्बानी की नीयत से ख़रीद लिया था तो अब उसी जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है। ये कश्मीर से हैं, अमीर सुन्नत से सवाल है कि जो कारी ना हो, सिर्फ दाढ़ी की वजह से उसे कारी कहा जा सकता है? कारी ना हो तो उसको कारी नहीं कहेंगे, हाजी ना हो उसको हाजी नहीं कहेंगे। अच्छा, अब एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, सवाल करने जा रहा हूँ। जहाँ अमीर सुन्नत से सवाल है, अगर जानवर को नज़र लग जाए तो एक तो इसका पता कैसे चले और फिर इसकी नज़र उतारनी कैसे चाहिए? पता चलना तो मुश्किल है, इंसान के लिए तो है, वही उसके लिए भी करके देख ले। कभी किया नहीं है मैंने। खाए पिए नहीं, बात नहीं करे, यूँ थोड़ा सा हिले झूले नहीं, लिफ्ट नहीं करावे। 7 मिर्चें लेकर किसी के नज़र का शक हो ना, तो बंदे का तो है ये तरीका, 7 मिर्चें उसके 7 फेरे लगाए, है ना, हाथ में लेकर, यानी ये समझो कि ये आदमी है। अब ये है मिर्चें, यहाँ से शुरू किया है ना, सीधे हाथ से, ये एक, जहाँ से शुरू किया था वहाँ दोबारा आएगा तो एक हुआ, अब फिर यहाँ से गए और घुमा के ये 2, इस तरह 7 फेरे उस सर से उतार ले उसके किसी के। खड़ा है तो सर से करेंगे तो सारे बदन का याता हो जाएगा, लेटा है तो फिर पाँव से लेकर वो सारा यूं 7 फेरे। तो ये मिर्चें फिर आग में डाले, तवे ही पर डाल दे, तवा चूल्हे पे चढ़ा के, तो अगर वो इसकी बदबू आए, और जब बदबू आएगी तो भागते बनेगी, आग छी। तो अगर बदबू आए तो समझो कि नजर नहीं है, या थी भी तो उतर गई। और अगर उसमें से ये आक्षी वाली बदबू नहीं आती, मेरे जलने की खतरनाक बू होती है, वो अगर नहीं आई तो समझो कि नजर है। तो नजर उतारने के लिए सूरह फलक और सूरह नास एक बार या 3 बार पढ़कर भी दम किया जा सकता है। और भी नजर उतारने के औराद हैं, कई औराद हैं, आयतें भी हैं, पढ़कर उस पर दम किया जा सकता है। तो इसको ये मिर्चों वाला मैंने कभी तजर्बा नहीं किया, जानवर का मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि इसको भी ये फायदा दे ये अमल, और तजर्बा करने से ही पता चले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ईद उल अजहा के मौके पर लोग जानवरों को जगह जगह खड़ा कर देते हैं, गलियों में, चौराहों में और सड़कों में भी खड़े कर देते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो 2 जानवर रोड के ऊपर खड़े हैं। ये देखिए बाबा जान, एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ से तेजी से गुजर गया, ये देखिए दूसरा मोटरसाइकिल वाला आया और ये जानवर ने ये हिट कर दिया उसको, और ये कितनी जोर से ये नीचे गिरा। आपकी बारगाह में ये सवाल है, अगर किसी शख्स ने अपने जानवर को बगैर बांधे खड़ा कर दिया और उस जानवर ने नुकसान कर दिया, तो इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? और अगर कहीं जानवर बंधे हुए ना हो तो वहां से किस एहतियात के साथ गुजरना चाहिए? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। बहार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 889 889। अगर किसी ने आम रास्ते में जानवर बांध दिया, अगर उस जानवर ने रस्सी तुड़ाकर, अगर उसने रस्सी तुड़ाकर अपनी जगह से हटकर कोई नुकसान पहुंचाया तो ज़मान नहीं है, और अगर रस्सी नहीं तुड़ाई और कोई नुकसान किया तो ज़मान है। ये बहार शरीयत का वो जुज़इया लिखा मेरे पास। तब ये जानवर जो थे, इसमें तो रस्सी थी नहीं, तो बिल्कुल छूटे हुए थे, खुले थे। तो ये
شاید سڑک پار کرنے کے لیے جانور بڑا آ گیا اور وہ بیچارہ اس کے زد میں آ گیا. اچھا ہیٹ کیا اس نے جانور نے. اللہ بہتر جانا ہے, وہی بتا سکتا ہے جانور ہی. اچھا ہاں تو اللہ بہتر جانا ہے. محمد وقاص قادری کہتے ہیں میں حافظ نہیں ہوں, لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں, میں کیا کروں؟ حافظ بن جاؤ. جی وقاص صاحب. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حافظ بننے کا یہ سبب بنا نا کہ ناواقف لوگ مجھے حافظ لکھ دیتے ہیں, بول دیتے ہیں, تو میں نے کہا چلو میں بن ہی جاؤں. تو رمضان المبارک میں آپ وہ افطار کے بعد, غالباً افطار کے بعد اور عشاء کے پہلے غور سے توجہ سے ایک پارہ دیکھ لیتے تھے قرآن کریم کا. تو یوں ایک مہینے کے اندر آپ نے پورا قرآن یاد کر لیا. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے حافظ بن کے دکھا دیا, جو حافظ کہتے تھے کہ ان بندگان خدا کی بات غلط نہ ہو. آپ بھی بن کے دکھا دیں. اب بن کے نہیں دکھا سکتے تو لوگوں کو کہہ دیں کہ میں حافظ نہیں ہوں, تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. غلط فہمی یا خوش فہمی جو بھی نام دیں اس کا. قربانی کے جانور پر رنگ کرنا کیسا؟ ہاں رنگ تو لگاتے ہیں, بس زینت میں آئے گا. قربانی کے جانور پر جیسے چادر بھی بچھاتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, تو ایک اگر تعظیم کی نیت سے ایسا کرتے ہیں تو جائز ہے. ہار پہنانا, چادر, تو یہ رنگ مہندی لگاتے ہیں, نیت و تعظیم کی کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا. سمیر خان کہتے ہیں کہ احد پہاڑ جنت میں کس شکل میں جائے گا؟ عاشقان رسول کی 130 حکایات, پیج نمبر 321 321. جبل احد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً کی جانب شمال واقع یہ ایک نہایت ہی مقدس پہاڑ ہے. یہ شمال مانے نارتھ. حضرت سیدنا ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مزید فرمایا اور یہ جنت کے دروازے, یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. یعنی جبل احد جنت کے ایک دروازے پر ہوگا. قربانی والے جانور کا دودھ بیچنا کسی اور قسم کا فائدہ حاصل کرنا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور کا دودھ اگر دو بھی لیا تو اس کو صدقہ کرنا واجب ہے. جبکہ ہاں ذبح ہو گیا جانور قربانی کے وقت, جیسے ذبح کر دیا, قربانی کر دی, اب جو خون دودھ نکلا تو یہ پی سکتا ہے, دو سکتا ہے اس کا دودھ. اس سے پہلے ذبح سے پہلے اگر دودھ دویا تو پھر یہ اس کو صدقہ کرے. دودھ کو ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کو دودھ کو روکا جا سکتا ہے, تھن پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے, چھڑک دیا جائے. پھر بھی اگر دودھ نکالنا ضروری ہو گیا تو اب نکال لیا تو کسی فقیر شرعی طور پر جو فقیر ہو, مسکین ہو, اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ اسلامی بہنوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے, جس طرح مردوں پر بھی ہوتا ہے, اس شرائط کے ساتھ ان پر بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ العلی الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جن خوش نصیبوں کے نام نکلے قرآن اندازی میں 4 نام نکلے، پھر ان میں سے ایک فائنل کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ باب المدینہ احمد حسن شاہ ولد منیر شاہ، احمد حسن شاہ ولد منیر شاہ، احمد حسن شاہ ولد منیر شاہ، عمر کوٹ۔ عرفان بن صدیق، عرفان بن صدیق، عرفان بن محمد صدیق، یہ مدنی تربیت گاہ کی طرف تشریف لے جائیں اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ عطار آباد مٹھل خان عطاری حسین بخش، مٹھل خان عطاری ولد حسین بخش، مٹھل خان عطاری ولد حسین بخش۔ باب المدینہ انس رضا قادری بن غفران، انس رضا قادری بن غفران، انس رضا قادری بن غفران۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ीद इन को भी पहुँचा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म, गौसे आज़म, गरीब नवाज, आला हज़रत इमाम गज़ाली, सदर शरीयत, बदर तरीक़त, क़ुत्ब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी फ़ारूक, हाजी जमजम रदा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन जो 10 रोज़ तक मुसलसल मदनी मुज़ाकरे में मदनी चैनल पर या यहाँ तशरीफ़ लाकर कम से कम 1 घंटा 12 मिनट शिरकत फरमाएं, और जो दावत इस्लामी के लिए कुर्बानी की खालों में किसी तरह भी मुआविन हों। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। रब्बे रहीम व करीम हमारी बख्शिश कर दे, बेहिसाब हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाह हिजाज का। इलाहुल आलमीन हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने का ज़हन दे दे। या अल्लाह अपना खौफ अता कर दे, अपने महबूब का इश्क दे दे, हमको सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना दे, हकीकी खाइफ है, हकीकी तेरा खाइफ, तेरा खौफ रखने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा, जो बेचारे मदनी चैनल पर मरीज़ मौजूद हों, सोशल मीडिया पर हों, मदनी चैनल पर जो दुआओं के लिए पैगामात देते हों, या यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में हों, सारे ही मरीज़ों पर, उम्मत के सभी मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा। जो गलत केस में फंसे हुए हैं इनको नजात और छुटकारा दे दे, जो बेचारे मजलूम कैदी हैं इनको रिहाई नसीब फरमा। बे औलादों को नेक औलाद बआफियत इनायत फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान है उनको फरमा बरदार बना। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं हलाल और आसान रोजी अता कर दे, जिनको पूरा नहीं होता उनको मजीद बरकतें दे दे। इलाहुल आलमीन हमारी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज ये हमारे मदनी अतियात बॉक्स, तमाम इस्लाम में तशरीफ़ रखें, मदनी अतियात बॉक्स के ज़िम्मेदारान भी तशरीफ़ लाए हैं और इस मजलिस के भी तहत आज इस्लाम भाई जमा हुए हैं। बाबा ये जो मदनी अतियात बॉक्स हैं माशाअल्लाह, हमारे छोटे भी बॉक्स रखे जाते हैं
اور بعض دکاندار ہوتے ہیں جن کے یہاں گاہکوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، اسٹور ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو آپ کی طرف سے کچھ اگر یہ دعوت ہو جائے کہ یہ بڑے مدنی احتیاط باکس رکھے جائیں تاکہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط کرنے میں ان کا بھی ایک تعاون حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا یہ آپ مفت دیں گے ان کو؟ جی، یہ مجلس کی طرف سے ہی رکھے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کی طرف سے رکھے جاتے ہیں۔ ملک دعوت اسلامی کی ہوگی؟ ماشاءاللہ۔ واقعی یعنی کہ یہ تو ایک مفت کی مطلب نیکی ہے۔ اگر دکاندار اس کو اپنی دکان کے باہر رکھنے کی اجازت دے دے اور ساتھ میں اس پر نظر بھی رکھے اپنائیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، تو آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی شاپ، جس کو یہ لوگ شاپ بولتے ہیں، اب تو بڑی بڑی مارکیٹیں بھی ہوتی ہیں، سپر مارکیٹ نام رکھتے ہیں شاید۔ جی، اسٹور کہلاتے ہیں یہ، سپر اسٹور۔ جی جی۔ اور دوسرا کلینکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں۔ تو نہیں، اہل محبت بہت ہیں جو اسلام سے محبت کرنے والے مسلمان، تو ان کو رکھنا چاہیے یار، یہ سب رکھیں اور ہم کو پیغامات بھی دیں کہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ، تو ہماری مجلس جو ہے وہ آپ کو پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ اسلامی بھائی پاپا آج اس کا نام ایک قدم اور آگے بڑھا ہے، مٹھل خان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں غلاموں سے کہنا، اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے پیارے نبی غم بھی لیکن اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے نبی غم بھی لیکن نہیں گئے کوئی انتظام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہنا، دکھا دو انس کو دلکش نظارے، دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، دکھا دو انس کو دلکش نظارے، تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے،
نیک زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے مجھ سے خدمت کے قدسی کرے والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے غم
نہ چھوڑیں گے تیرا در باپا ہم 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 پہ رکھنا سدا نظر باپا ہم پہ رکھنا سدا نظر باپا مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی